بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، پہلے تو آپ حضرات سے ایک معذرت ہے. گزشتہ ہفتہ میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے جمعرات کو انتقال ہو گیا تھا، اس لیے گزشتہ ہفتے ہماری تفسیر نہیں ہو سکی. آج کی ہماری جو مجلس ہے، گزشتہ جو مضمون تھا اس سے جو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ بدر کا واقعہ میں نے شروع کیا تھا. چونکہ پورا قرآن کریم سیرت کو سامنے رکھا جاتا ہے تو سمجھنے میں بہت آسانی بھی ہوتی ہے. لیکن آج کی میری جو مجلس ہے، ہماری جو مجلس ہے، اس مجلس میں بدر کے واقعے پر مختصر تبصرہ کر کے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی تفصیل آگے مستقل صورتوں کے اندر آ رہی ہے. بدر کی اللہ رب العزت نے بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مشرکین پر غلبہ عطا فرمایا. 313 کی جماعت تھی، 1000 کے مقابلے میں غالب آئی. آج کی جو ہم نے صورت پڑھی ہے، چونکہ ابھی 2 ہی ہفتے باقی ہے، اس کے بعد چھٹی آئے گی نومبر کے مہینے میں، تو ہو سکتا ہے تھوڑا پروگرام 1-2-3 ہفتے کے لیے آگے پیچھے ہو جائے. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ابھی یہ معوذتین کی جو تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دی جائے. یہ دونوں جو صورتیں ہیں اس کو معوذتین بولتے ہیں. ہم لوگ عام طور پر بولتے ہیں معوذتین، یہ غلط ہے. واو کے نیچے کسرہ پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے. معوذتین یہ دونوں صورتیں آدمی کو پناہ دلانے والی ہیں. معوذ کا معنی پناہ دلانے والی، اللہ رب العزت سے پناہ دلواتی ہے. آپ لوگ کو میں نے جو سیرت کے واقعات میں تسلسل چلا آ رہا تھا اس میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی. چونکہ اس کا شان نزول اپنے اسی سیرت کے واقعات سے ملتا ہوا ہے، اس لیے میں اسی کو جوڑ کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو وہاں جو لوگ بسنے والے تھے وہ کتنے طرح کے تھے. اوس اور خزرج جو کچھ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے، کافی تعداد میں مسلمان ہو گئے تھے. اور دوسرا جو طبقہ تھا وہ یہودیوں کا تھا، اور تیسرا طبقہ منافقین کا تھا، اور چوتھا جو فریق تھا وہ مکہ کے مشرکین تھے. یہ 4 لوگ تھے. مدینہ پاک کے جو یہودی تھے مدینہ پاک میں ہی بستے تھے، مکہ میں نہیں تھے. یہ لوگ مدینہ پاک میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، یعنی آپ کی تشریف آوری کو اچھی طرح جانتے تھے. ان کی کتابوں میں اس تعلق سے واقعات، نشانیاں، سب کچھ تھا. یہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے. لیکن وہی مسئلہ حسد اور کینہ اور بغض اور عداوت کہ یہ ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے.
آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے، ایک نبی آئے جو تمام کے لیے سردار ثابت ہوئے، اور وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں جو انبیاء کا سلسلہ آیا بے انتہا انبیاء ہے. اور بنی اسرائیل کے جنی ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء کا نام اگر یاد آ سکتا ہے وہ تمام کے تمام تقریباً حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے. تو ان کا یہ گمان تھا ہم مقرب بندے ہیں اللہ کے، ہماری نسلوں میں نبوت چلتی ہے، تو اب جو آخری نبی آئیں گے وہ کہاں آئیں گے؟ ہماری نسل سے آئیں گے. لہذا ان کی علامات یہ ہے کہ وہ اس سرزمین میں آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ اسی نسبت سے یہاں آ کے بس گئے ہو کہ اس ملک میں آئیں گے تو ہماری نسل سے ہی پیدا ہوں گے، لیکن واقعہ کچھ دوسرا ہوا. اب یہ حسد اور بغض عداوت اتنا بھر گیا تھا کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا حیی ابن اخطب کا. یہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے والد تھے، حیی ابن اخطب. آپ علیہ السلام جب کوبا میں جب تشریف فرمائے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو کوبا میں آپ کا قیام 15 روز یا جتنے روز بھی آپ کا رہا، اس وقت کافی لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے. اس میں یہود کے مدینہ میں جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی ملنے کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے کہ یہ کون ہے، کیسے آدمی ہے. آئے، آپ کو دیکھا، پورا پہچان لیا. پھر جب یہ واپس گئے تو اپنے بھائی سے بیٹھ کے بات چلی. تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، پہلے سیرت کا واقعہ بیان کیا تھا. تو حضرت ام المومنین حضرت صفیہ خود راویہ ہے، یہ واقعہ بیان کرنے والے حضرت صفیہ ہیں جو بعد میں ازواج مطہرات میں سے ہے. حضرت صفیہ فرماتے میرے والد آئے، چچا بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا بھئی جا کے آئے؟ کہاں جا کے آئے؟ کہ کون ہے یہ؟ کہ وہی ہے. کہ پکا؟ کا پکا وہی نبی ہے. تو پھر سوچا کیا ارادہ کیا ہے. تو اس وقت انہوں نے جو جملہ کہا ہے وہ کیا کہا؟ زندگی بھر جب تک میری زندگی ہے تب تک ان کی مخالفت کروں. یہ بات ام المومنین حضرت صفیہ خود بیان کر رہی ہے. معلوم کیا ہوا کہ یہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہے، لیکن اس کے باوجود صرف مخالفت، حسد اور بغض. ایک واقعہ تو یہ ہے. دوسرا عجیب واقعہ میں نے ابھی پڑھا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، ایک یہودی سردار تھے اور عالم تھے بڑے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ آیت جو ہے نا یعرفونہ کما یعرفون، اسلام لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، چونکہ عالم تھے، جانتے تھے، تو حقیقت کو ایسا نہیں تھا کہ کوئی یہودی سب ایسے ہی تھے. کچھ لوگ پھر بھی مسلمان ہو چکے تھے، بڑے بڑے لوگ. اس میں عبداللہ ابن سلام بھی آپ کا چہرے انور دیکھ کے مسلمان ہو گئے کہ یہ جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے. تو عبداللہ ابن سلام کو پوچھا حضرت عمر نے کہ ارے یہ آیت جو ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو یہود کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کی آیت کی تفسیر میں؟ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ یعنی یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جانتے ہیں جس طریقے سے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. کہ آدمی اپنی اولاد کو کبھی اندھیرے میں بھی پہچان لے گا، وہ حضور کو ایسا ہی جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. تو عبداللہ ابن سلام سے پوچھا تم کیا کہتے ہو اس آیت کے بارے میں؟ تو انہوں نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ ارے یہ آیت کے اندر تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ اپنی اولاد کی طرح جانتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر جانتے ہیں، اولاد سے بھی بڑھ کر جانتے ہیں. کیسے؟ کہ اولاد کے بارے میں تو یہ شبہ ہے کہ میری بیوی سے میں نے میل کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کی بستر پر سوئی ہو اور اس سے وہ نطفہ اور وہ اولاد پیدا ہوئی، تو اس میں تو شک ہو سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں تو اللہ کا فرمان تھا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے تورات میں، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اپنے بیٹے کے بارے میں تو کوئی نہ کوئی درجے میں شک
ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی نبوت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ جانتے ہیں لوگ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن سلام کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے، لیکن آپ جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو آپ نے ان یہودیوں کو کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا کہ یہ آج نہیں تو کل جب سمجھیں گے، جیسے لوگوں کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں ایمان لے آئے، لیکن آپ نے پیش بندی کے طور پر ان سے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ یعنی کچھ ایگریمنٹ، کچھ رولز بنائے گئے کہ ہم دونوں اس کے، یہ پرنسپل ہے، یہ اصول ہے، اس اصول کی اتباع تم بھی کرو گے، ہم بھی کریں گے۔ ایسے اصول بنائے، بڑے زبردست اصول تھے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ یہ مدینہ میں تم بھی بستے ہو، ہم بھی بستے ہیں، لہٰذا امن چین سکون کے ساتھ رہیں گے، کوئی کسی کو پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ دوسرا، اگر تمہاری تکلیف تو وہ ہماری تکلیف شمار کی جائے گی، ہم پر اگر تکلیف پڑے تو وہ تم کو تکلیف سمجھنا پڑے گا۔ اگر کسی جگہ پر کوئی مالی ضرورت اور امداد کی ضرورت پیش آ گئی تو ہم بھی تمہارا تعاون کریں گے اور تم کو بھی ہمارا تعاون۔ ایسے چند اصول تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں کے ساتھ طے فرمائے۔ اچھا، اب آپ ذرا سمجھیے، جغرافیہ سمجھیے مدینہ پاک کا۔ یہ جیسے مدینہ پاک کے سینٹر ہے، اس مدینہ پاک کی آبادی میں آپ لوگ تو سب اکثر حضرات وہاں پر گئے ہوں گے۔ مدینہ پاک میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے بستے تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے، یہ میں یہودیوں کے اوپر جو بات کر رہا ہوں نا، وہ اصل میں اس کا شان نزول آئے گا، تو ابھی پہلے پس منظر آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر شان نزول آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو وہ 3 بڑے بڑے قبیلے تھے یہود کے جو مدینہ پاک میں بستے تھے۔ ایک قبیلہ تو بالکل مدینہ پاک کے قریب میں ہی ایک دم لگ کے، وہ قبیلہ تھا قبیلہ بنو قینقاع۔ پہلا قبیلہ قبیلہ بنو قینقاع، یہ ان کے خاندان کا نام ہوگا۔ ایک سوسائٹی تھی مستقل، اس میں 1000-1500 مرد اور عورتیں، سب ایک کالونی تھی ان کی۔ اور یہ لوگ کیا ہے، یہودی لوگ قلعہ بند رہتے تھے، بڑے بڑے قلعے بناتے تھے، چھوٹے قلعے اندر بناتے تھے، اور پھر ان قلعوں کے اندر رہتے تھے تاکہ ہم محفوظ رہے، ہم پر کوئی حملہ نہ ہو۔ تو ایک تو یہ بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا جو مدینہ پاک کے بالکل قریب میں تھا۔ اس سے تھوڑا آگے قبا کی طرف جاتے ہیں، قبا کی طرف، قبا جانتے ہیں آپ، مسجد قبا، اس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں قریب میں مدینہ پاک اور قبا کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک دوسرا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو قریظہ۔ یہ دوسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور بالکل قبا کے قریب میں، قبا سے بالکل، قبا یا قبا کے بعد وہاں پر جو ایک تیسرا قبیلہ بستا تھا، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو نذیر۔ یہ 3 قبیلے بڑے بڑے تھے جو مدینہ پاک کے اندر یہودیوں کے بستے تھے۔ یہ تو جغرافیہ ہے۔ آپ نے ان تینوں سے معاہدہ فرمایا تھا، تینوں سے آپ کا لکھت پڑھت اور اصول اور قوانین طے ہوئے تھے۔ اس میں قبیلہ بنو قینقاع جو مدینے سے بالکل متصل تھا، وہ قبیلہ خزرج، خزرج تو آپ جانتے ہیں نا، مدینہ پاک میں 2 قبیلے تھے مسلمانوں کے، اوس اور خزرج۔ تو خزرج کے خاص لوگ تھے یہ قبیلہ بنو قینقاع والے۔ اور قبیلے درمیان میں جو قبیلہ بتایا وہ کون سا بتایا؟ قبیلہ بنو قریظہ۔ یہ قبیلہ جو تھا نا، اس کے خاص لوگ تھے حضرت اوس والے، اوس قبیلے کے لوگ۔ اب یہ تو جغرافیہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اصول بنایا تو آپ نے شروع سے خود بھی ان اصول کی پابندی فرمائی اور اپنے صحابہ کو بھی مقید فرمایا کہ ان اصول کی روشنی میں ہم کو رہنا ہے، ان یہودیوں کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ۔ لیکن یہودی ان کی فطرت اور ان کی طبیعت اور ان کی سرشت کے اندر دغا بازی، دھوکہ بازی، ظلم اور لڑانا بھڑانا، یہ ان کی فطرت میں داخل ہے۔
یہ کسی نہ کسی درجے میں وہ اس وقت تو معاہدہ کر لیا، لیکن در پردہ اندر اندر وہ لوگ ایسی محنتیں کرتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان میں جنگ جڑے۔ اس کا ایک واقعہ سیرت کے اندر ملتا ہے، وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شاش ایک یہودی تھا، بڑا خسرت بڈھا، بڑی عمر کا، اس کے پیر قبر کے اندر لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس نے اوس اور خزرج، یہ دو خاندان جو مسلمان ہو گئے تھے اور آپس میں بھائی چارگی کی زندگی آ گئی تھی ان کے اندر، محبت کے ساتھ بسنے والے تھے، لیکن آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ ان کے درمیان میں کیا ہوئی تھی، بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کا نام سیرت میں ملتا ہے جنگ بعاث۔ یہ کافی سال تک چلی ہے اور بہت معمولی چیز سے شروع ہوئی تھی، کسی کے کھیت میں کوئی جانور چلا گیا اور اس کے اوپر یہ جنگ چلی تھی اور کئی سالوں تک یہ جنگ چلی۔ تو یہ بعاث کی جنگ کو بھڑکانے والے بھی یہودی تھے۔ چونکہ بتایا نا دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، تو چونکہ یہ اوس اور خزرج کو یہ دونوں حلیف بھڑکاتے تھے، دونوں کو کہتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ خزرج والے تم پر ظلم کرتے ہیں تو اوس والے ان پر حملہ کرتے، خزرج والے ان پر حملہ کرتے، یہ آپس میں ان کی جنگیں چلتی رہتی تھی۔ اسی میں ان لوگوں کے جنگ کے تعلق سے اشعار بھی بہت مقبول تھے، چونکہ یہ لوگ میڈیا کیا تھا اس زمانے میں، یہ اشعار ہوا کرتے تھے جو گاتے تھے اور ایک دوسرے کو ہمت بڑھاتے تھے اور بتاتے کہ کس طریقے سے جان دی جاتی ہے، اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے، ہم بہادر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو دونوں فریق کے اپنے اپنے اشعار تھے۔ اور یہ یہودی جو تھے نا، یہ شاش، یہ یہودی، اس نے دیکھا کہ ان کی آپس کے اندر بڑی محبت ہے، تو یار اس طریقے سے تو کام چلے گا نہیں، تو ان کا آپس کے اندر ٹکراؤ ہونا چاہیے، جنگ ہونا چاہیے، تو ہمارے پیسے، ہمارا سامان بکے گا۔ آج بھی تو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جنگوں کے نتیجے میں لوگ اپنی اپنی تجارتیں بڑھاتے ہیں، تو ہمارا سامان بکے گا اور ہم کو لوگ پوچھیں گے، نہیں تو یہ آپس میں محبت سے رہیں گے تو پھر ہم کو کون پوچھے گا۔ تو جلن کے اندر اس نے ایک نوجوان بچے کو، یہودی کو تیار کیا کہ جاؤ ان کی، جب یہ لوگ بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور باتوں باتوں میں یہ یہودی ان کی مجلس میں پہنچا اور اس نے خزرج کی طرف سے جو اشعار پڑھے گئے تھے نا جنگ کے موقع پر، پرانی یاد تازہ کروانے کے لیے وہ شعر پڑھا۔ جب وہ شعر پڑھا جس میں خزرج کے باپ داداؤں کی تعظیم اور ان کی حمد اور ثنا بیان کی گئی تھی، تو اوس کو بھی ایسا ہوا کہ یار ہمارا بھی ہونا چاہیے، تو انہوں نے بھی شعر پڑھا۔ اب یہ شعر کا لین دین ہونا شروع ہوا اور پھر سے وہ پرانی حمیت جو عصبیت تھی نا، وہ پرانی عصبیت بھڑکنے لگی، یہاں تک کہ دونوں نے یہ کہا تو نکلو پھر میدان میں، آ جاؤ ہتھیار لے کے۔ کہاں پر؟ کہ حرہ کے میدان میں، مدینہ کے قریب میں ایک جگہ تھی، آ جاؤ میدان میں، دیکھ لیتے ہیں کون آگے ہے، اوس یا خزرج۔ اب یہ جنگ بھڑکنے کی تیاری تھی، ایک معمولی سا شوشہ چھوڑا اور یہ جنگ بھڑکنے کی تیاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جلدی سے پہنچے اور جا کے ان کے درمیان میں صلح کروائی اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے، میں تم لوگوں کے درمیان میں موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے عصبیت تمہارے اندر کہاں سے آئی؟ اور وہ بھی اسلام لانے کے بعد۔ اسلام تو عصبیت کو ختم کرتا ہے، اور یہ میں نے معاہدے کروائے، دوست بھائی چارگی کروائی، یہ تو اسی لیے کروائی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق تو پتہ چلے گا نا کہ بھئی کہاں سے یہ شوشہ آیا تھا، پتہ چلا یہودیوں کی طرف سے۔ آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی کہ صبر کرو، ٹھیک ہے جانے دو، معاف کر دیا آپ نے، درگزر فرمائی۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایسے چند واقعات پے در پہ ہوتے گئے۔ اسی میں بدر کی جب لڑائی ہو گئی اور بدر میں مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا اور فتح ہو گئی، اور فتح کے بعد جب یہ لوگ آنا شروع ہوئے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ایک اعتبار سے تو غالب ہو کے آئے، لیکن دشمنی بھی سب کی مول لی تھی۔ اب مشرکین بھی آپ کے دشمن، باہر والے بھی دشمن۔ اسی زمانے میں وہ بیر معونہ والا واقعہ آیا ہے۔ بیر معونہ والا واقعہ آپ فضائل میں آپ پڑھتے ہیں، فضائل میں آپ نے سنا ہوگا،
70 صحابہ جو قرآن کریم کے حافظ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. اور اسی کے ساتھ ایک رجیع کا واقعہ بھی ہے، اس میں 6 یا 7 صحابہ کو آپ نے بھیجا تھا، وہ خبیب ابن عادی وغیرہ کا جو واقعہ ہے نا، تو ایسے لوگوں کو بھیجا تھا. تو یہ ان لوگوں کو دشمنوں نے جہاں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا وہاں پر ان لوگوں نے قتل کر دیا. 70 میں سے صرف 1 یا 2 بچے تھے، باقی سب شہید کر دیے. اور جو 6 گئے تھے ان کو بھی کسی نہ کسی درجے میں شہید کر دیا. اب یہ جب واقعات باہر کے ان لوگوں نے دیکھے کہ خارجی طور پر ان کے دشمن بہت ہو گئے، تو یہودیوں کو اندر ہی اندر خلش شروع ہوئی کہ بھلے غلبہ ہوا تھا لیکن ہم اب ان کو صفایا کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کو جا کے سمجھایا کہ ارے بھائی چین سکون سے رہو، ہم لوگ معاہدے سے آپس کے اندر ہم بھی ایک پابندی کر رہے ہیں، تم بھی پابندی سے رہو. اور دیکھو اگر جنگ کی نوبت آ گئی تو ہم تمہاری خبر لے لیں گے. آپ علیہ السلام نے ان کو دھمکایا بھی، محبت کے ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑی وعید بھی فرمائی. تو وہ کیا کہتے ہیں، چونکہ وہ جوش تھا نا، پیچھے باہر کے واقعات دیکھتے آ رہے تھے، تو وہ واقعات دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں، اچھا وہ تو تم کو قریش کے اناڑی لوگوں سے سابقہ پڑا تھا، ہمارے ساتھ آ جاؤ میدان میں دکھا دیں گے تم کو. نعوذ باللہ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہمارے ساتھ میدان میں آؤ، تم کو دکھا دیں گے کہ ہم کون ہیں. اور واقعتاً کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ بنو قینقاع بہت جری تھے، طاقتور تھے. اچھا یہ لوگ مالی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے، کیونکہ ان لوگوں کا پیشہ جو تھا تجارت، وہ کیا تھی، یہ لوگ سنار تھے، لوہار تھے، برتن بناتے تھے، ایسے کاروبار تھے ان کے. تو ان کے پاس مال بھی بہت تھا، آدمی بھی بہت تھے. تو ان لوگوں نے اس طریقے سے کھلے عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی. آپ علیہ السلام اس غصے کو پی گئے، برداشت کر لیا. اب یہ دیکھیے آپ کی طرف سے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا وہ کیا، حملے کیے. اب ذرا یہ پس منظر سمجھیے کہ آپ یہ سب خون کے گھونٹ پی رہے لیکن آپ ان کو نہیں چھیڑ رہے، معاف کر رہے. اب ان کی جرات اور بڑھ گئی. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک عورت، چونکہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا کہ بنو قینقاع میں ایک بازار تھا، وہ قبیلے میں ایک بازار تھا یہودیوں کے ہاں، اور اس میں بڑی تجارت ہوتی تھی. عبد الرحمن ابن عوف کا میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے سعد ابن ربیع سے کیا کہا کہ بھئی مجھے تجارت کے لیے بازار بتاؤ. تو انہوں نے بنو قینقاع کا راستہ دکھایا تھا کہ وہاں جاؤ، وہاں تجارت ہوتی ہے. تو یہ بنو قینقاع کا جو بازار تھا، وہ بازار کے اندر مسلمان لوگ بھی خرید و فروخت کرنے کے لیے آتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو بھی آتا تھا تو یہودی ان کا بہت مذاق اڑاتے تھے، ان کو چھیڑتے تھے اور ان کو برا بھلا کہتے تھے، اور بھی بہت سارے مسائل تھے. لیکن مسلمان پھر بھی صبر کرتے تھے کیونکہ ابھی مکمل طریقے سے غلبہ نہیں. ایک مرتبہ کا اتفاقی واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت اکیلی مدینہ پاک سے وہاں پر گئی بازار میں، اور کوئی سامان خرید کے اس کے جو پیسے تھے وہ پیسے لے کے وہ سنار کے پاس گئی. تو سنار نے اس کا چہرہ ڈھاکا ہوا تھا، تو سنار نے زبردستی اس کو مجبور کیا تمہارا چہرہ کھولو. نعوذ باللہ. اور یہ عورتوں کو بھی چھیڑتے رہتے تھے، چہرہ کھولو. عورت نے منع کر دیا کہ ہم چہرہ نہیں کھولیں گے. تو ایک اس کا جو آدمی تھا اس نے عورت کا پیچھے سے کپڑا کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا. اب وہ کپڑے تو ہوتے نہیں تھے جیسے ہمارے آج کل کے سادے قسم کے کپڑے ہوتے تھے، تو وہ کپڑا پیچھے سے کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا. اب ہوا یہ کہ وہ عورت جب کھڑی ہونے لگی، جو مسلمان صحابیہ تھی وہ کھڑی ہونے لگی، تو ظاہر سی بات ہے وہ کپڑا کھینچے گا تو پورا کپڑا نکل گیا اور سطر کھل گیا. کیا کیفیت تھی اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ بے پردہ ہو گئی. اور اس کی وجہ سے وہ عورت نے زور سے چلایا، پکاری کہ میری مدد کرو اور شرم کرو، یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے. اب یہ شور جب ہوا تو ایک مسلمان اتفاق سے وہاں تجارت کے عنوان سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا، ان کی غیرت جوش میں آئی، انہوں نے تلوار اٹھائی اور اس یہودی کو جو سنار تھا اس کو قتل کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے یہودیوں کا محلہ ہے اور ایک آدمی کیا کرے گا مقابلہ.
چاروں طرف سے سب لوگ ان کے اوپر پل پڑے اور مسلمان کو شہید کر دیا۔ اب یہ واقعہ ہوتے ہوتے خبر پہنچی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آج تک جو صبر کر رہے تھے، اب یہ ان کی جرأت اتنی آگے بڑھ گئی، آپ نے فرمایا اب ان کی خبر لینا ضروری ہے۔ چنانچہ یہ مدینے سے قریب میں بنو قینقاع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے اور ان کا پورا جو قلعہ تھا، میں نے بتایا نا قلعے کے اندر وہ لوگ رہتے تھے، قلعے کا پورا گھیراؤ کر لیا، چاروں طرف سے قلعے کا گھیراؤ ہو گیا۔ اب وہ چاروں طرف سے جب قلعہ گھیر لیا، محاصرہ ہو گیا، اب یہ لوگ سوچنے لگے اب کب تک ہمارا یہ محاصرہ رہے گا۔ حالانکہ ان لوگوں کے پاس بہت سارا ساز و سامان تھا کھانے پینے کا، لیکن کیا ہے، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی بے سر و سامانی میں بھی ایک نصرت اور مدد ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت مخالفین کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیتے، سمجھ گئے نا، مخالفین کے دلوں کے اندر وہ رعب ڈال دیتے، وہ رعب ان کے دل میں داخل ہو گیا۔ اب یہ لوگ تیار ہو گئے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم آپ کے فیصلے پر ہم اترنے کے لیے تیار ہے، اب جو فیصلہ فرمائیں۔ عبداللہ ابن ابی منافق بتایا تھا نا، خزرج کا خاص تعلق تھا ان لوگوں سے، یہودیوں کے ساتھ، اور چونکہ یہ منافق خزرج کا تھا عبداللہ ابن ابی، یہ فوراً حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمارا آدمی ہے، ہمارے خاندان ہمارے تعلق والے لوگ ہیں، ان کو آپ مت سزا دیجئے، کچھ مت کیجئے۔ چونکہ یہ قریب قریب میں مسلمان ہوا تھا، اگرچہ نفاق تھا لیکن ابھی مسلمان ہوا تھا اور ایک بڑا سردار تھا، آپ نے اس کی خاطر ان کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے میں ان کو معاف کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ یہاں نہیں رہیں گے، اب مدینہ پاک سے ان کو نکلنا ہے، اب یہ مدینہ پاک میں کسی حال میں نہیں رہیں گے، اعلان کر دو، ان کو بتا دو کہ اب تم کو جلا وطن ہونا ہے۔ اب یہ جلا وطن یہاں سے ہوئے، ابھی پہلا قبیلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ جلا وطن ہوئے اور جلا وطن ہو کے یہ شام میں گئے اور کچھ خیبر میں گئے۔ یہ تو پہلے قبیلے کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کون سا؟ قبیلے بنو قینقاع۔ دوسرا قبیلہ جو تھا بنو نذیر، جو قبا میں تھا ایک دم، اور بنو قریظہ بیچ میں تھا۔ بنو نذیر جو تھا وہ ایک دم اخیر میں، قبا میں، اس کا پورا تذکرہ سورہ حشر 28واں پارہ ہے نا، 28ویں پارے میں سورہ حشر میں یہ بنو نذیر کا تذکرہ اللہ رب العزت نے تفصیل سے کیا ہے۔ تو میں تو مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ دوسرا قبیلہ جو ہے نا، یہ ڈر گیا کہ یار بنو قینقاع کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے تو اب ہم کو چوکنا رہنا چاہیے۔ سب کے سب بدماش تھے لیکن یہ چوکنا ہو گیا۔ اسی درمیان میں اسی زمانے میں واقعہ پیش آ گیا احد کا، اور احد کے واقعے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شروع میں فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو، پھر بعد میں مسلمانوں میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اس کا اثر سب سے پہلے کس نے لیا؟ انہی یہودیوں نے۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا یہ 70 یہ لوگ مارے گئے ہیں، پہلے بھی کئی لوگ شہید ہوئے، تو اب ذرا یہاں آنے دو، یہاں ہم بھی ان کا تھوڑا قیمہ بناتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا سوچ رہے ہیں لوگ۔ تو بنو نذیر اب بدعہدی کے اوپر آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے۔ پہلے تو ڈر گئے تھے لیکن اب بدعہدی پر آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک مسئلے میں گئے تھے۔ پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاہدہ تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ اگر مالی امداد کی ضرورت پڑی تو ہم کو ضرورت پڑی تو تم کو تعاون کرنا پڑے گا، اور تم کو ضرورت پڑی تو ہم تمہارا تعاون کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 مقتول کی دیت کے بارے میں، دیت 100 اونٹ ہوتی ہے تو 2 مقتول یعنی 200 اونٹ، تو 200 اونٹ کے بارے میں آپ ان سے تعاون کے لیے گئے کہ تم بھی تھوڑا تعاون کرو، ہم لوگ بھی جمع کرتے ہیں، 2 مقتول کی دیت کسی جگہ پر قتل ہو گئے تھے تو ان کی دیت ہم کو دینی ہے، تو آپ بھی ہمارا تعاون کرو۔ آپ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو قبیلے کے اندر وہ لوگ مشورے کے لیے بیٹھے، آپ کو ایک ظاہر میں اکرام کیا، ظاہر میں اکرام کیا، اور ایک مکان کے بالکل سائے میں آپ کو بٹھایا چارپائی پر کہ آپ یہاں تشریف رکھو، ہم لوگ سامان لے کے آتے ہیں۔
اور یہ در پردہ پیچھے گئے اور جا کے مشورہ کیا کر رہے ہیں 5-6 لوگ جمع ہو کے کہ آج بڑا اچھا موقع ہے، نعوذ باللہ، آج محمد یہاں آئے ہوئے ہیں اور یہ دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک بندہ چکی کا جو ہے نا پاٹ یعنی بڑا پتھر، پہلے زمانے میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے وہ بڑے پتھر ہوتے تھے، تو وہ اوپر پڑا ہوگا کوٹھے کے اوپر، تو کہا کہ وہ پاٹ کہیں سے اٹھا کے وہیں اوپر سے اٹھا کے ان کے اوپر گرا دو تاکہ یہ پیس جاوے، نعوذ باللہ، تو کام ہی تمام ہو جائے۔ ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا اور مشورہ کر کے ایک آدمی تیار بھی ہو گیا کہ میں جا رہا ہوں اوپر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سائے میں تشریف فرمائے، آپ کو اللہ کی طرف سے وحی آئی، آپ بغیر کسی صحابی کو بتائے ہوئے، صدیق اکبر ہے، حضرت عمر ہے، کسی کو بتائے بغیر آپ کھڑے ہو کے چلنا شروع ہو گئے۔ اب صحابہ نے دیکھا ابھی بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک تو ابھی تو کسی کو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی پوچھنے کی۔ آپ مدینہ پاک پہنچے، صحابی پیچھے آپ کو پوچھا یا رسول اللہ مسئلہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح کیا ہے۔ ایک صحابی کو محمد ابن مسلمہ کو دوڑایا، جا کے ان کو الٹیمیٹم دے دو، نوٹس دے دو کہ 10 دن کے اندر مدینہ پاک خالی ہونا چاہیے۔ کتنے دن میں؟ 10 دن میں مدینہ پاک خالی ہونا چاہیے، نہیں تو جو اس کے بعد دکھائی دے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دم سخت نوٹس بھیج دیا۔ اب یہ لوگ فکر میں لگ گئے، چونکہ واقعہ ان کو پتہ چلی گیا تھا، فکر میں لگ گئے کہ اب کیا کرے۔ اس میں عبداللہ ابن ابی منافق پھر سے آیا، اس نے آگے کہا کہ ارے بھائی میرے پاس 2000 کی فوج ہے، تم مت گھبراؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گا، مقابلہ کرو محمد کا، نعوذ باللہ کرو مقابلہ۔ اور یہ ابھی پیس کے آئے ہیں، کون؟ محمد ابھی بہت ساری مار کھا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ بیر مونا کا واقعہ ہوا ہے، 70 وہاں مارے گئے، 70 احد میں مارے گئے، اور اس کے علاوہ کتنے شہید ہوئے ہیں، تو ابھی یہ کمزور ہے، مقابلہ کر لو اور میں تمہارے پیچھے کھڑا رہوں گا۔ اس طریقے سے اس نے ان کی ہمت بندھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کی مہلت دی تھی، ان لوگوں نے خبر بھجوائی، اب کھلے عام مقابلے پر آ گئے ہو۔ انہوں نے خبر کیا بھجوائی؟ ہم مدینہ اور اپنا جو ملک، اپنا جو علاقہ ہے، ہم کسی حال میں خالی نہیں کریں گے، آپ سے جو ہوتا ہو کرو۔ اب ایک طرف آپ زخم خوردہ ہے، آپ کے صحابہ کمزور ہو گئے، مالی وسائل نہیں ہے، لیکن اب زمانے پر بھی فٹ کرتے جائیے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے اور آپ نے ایک تہیہ کر لیا، اصول ہے، اصول، اور جو دھوکہ دہی کرے اس کے ساتھ تو کوئی حال میں صلح نہیں ہو سکتی، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ دھوکے دہی کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، پھر چاہے جو کچھ ہو جائے، پھر چاہے ہماری جان بھی جان آفریقہ سپورٹ کرنی پڑے، تو اصول کے لیے ہم قربان ہونے کے لیے تیار۔ آپ نے صحابہ کو تیار کیا، مقابلے کے لیے چلے۔ اب حضور کے عزم کو، آپ کے صحابہ کے ارادے کو، مضبوط فولادی ارادوں کو جب ان لوگوں نے دیکھا اور آپ نے محاصرہ کر لیا، تو عبداللہ ابن ابی منافق تو پہلے ہی ہٹ گیا، اس کا تو کام ہی یہی تھا، وہ ہٹ گیا، اور یہ جو یہود تھے یہ تنہا رہ گئے۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو بڑی بھاری مصیبت آ گئی، پھر ان لوگوں نے کسی کو درمیان میں ڈالا اور کہا کہ ہمارے لیے کچھ بات کر لو تاکہ کوئی معاملہ ہمارا آسان ہو جائے۔ ہوتے ہوتے آپ علیہ السلام سے جب بات رکھی گئی، آپ نے عبداللہ ابن ابی منافق کی خاطر ان یہودیوں کو بھی یہی فرما دیا، کچھ یعنی کوئی مہلت دی، اتنے دنوں کے اندر آپ اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ، آپ لوگ اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ، کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ مغلوب کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے، تمہارے تمام ساز و سامان کے ساتھ تم نکل جاؤ اتنے دن کے اندر، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اور صرف آپ کے لیے پابندی یہ ہے کہ ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں، جو ہتھیار ہے اس کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمانے کے بعد
یہ لوگ 600 اونٹ پر، کتنے 600 اونٹ پر ان لوگوں نے اپنے تمام ساز و سامان کو لادا ہے، سونا چاندی، ان کے پاس بہت مال تھا، سب لے گئے. یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں آج کے زمانے میں ٹیوب لائٹ ہے تو ٹیوب لائٹ بھی اکھاڑ کے لے گئے، اگر پنکھا ہے تو اس کو بھی اکھاڑ کے لے گئے. اس زمانے کے حساب سے اگر مکان کے کوئی پارٹ ہوتے تھے لکڑی کے تو وہ پارٹ، پرانے زمانے کے جو مکانات میں پارٹ ہوتے نا، تو وہ پارٹ بھی اٹھا کے لے گئے، جتنا ہو سکتا تھا وہ سب لے گئے. آپ نے کوئی بھی ان سے تعارف نہیں کیا. اب یہ لوگ جا کے بسے کہاں پر؟ خیبر میں، اور وہی شام میں. خیبر میں اکثریت تو خیبر میں جا گئی اور کچھ شام چلے گئے. وقت ہو گیا ہے. آئندہ ابھی ایک یہود کا قبیلہ ہے بنو قریظہ، اگر آپ بولے تو مختصراً اس کو بیان کر دو تاکہ آئندہ مجلس کے اندر. یہ بنو قریظہ جو آخری قبیلہ ہے، یہ قبیلے کا سب، یہ دو قبیلوں کا معاملہ ہو گیا. فرسٹ جو مدینہ کے اندر تھا، جو ایک دم آخر میں تھا بنو نذیر. اب درمیان کا جو قبیلہ تھا یہ سہم گیا کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم کو اب صحیح طریقے سے رہنا چاہیے. یہ رہ رہے تھے. اسی درمیان میں غزوہ خندق پیش آ گیا. آپ جانتے ہیں نا غزوہ خندق، میں اسی لیے سب واقعات کو جوڑ رہا ہوں. غزوہ خندق، جہاں خندقیں کھودی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا غزوہ خندق میں جو خندقیں کھودی گئی تھی مسلمان بہت قلیل تعداد میں ہے، اور ان کے مقابلے میں جو لشکر آیا ہے وہ 10,000 کا ہے. کتنا؟ 10,000 کا لشکر مکہ سے، اور اس کے علاوہ غطفان اور پتہ نہیں کون سے قبیلے، وہ سب مقابلے کے لیے آئے. آپ علیہ السلام مدینہ پاک میں ہے، اور بنو قریظہ کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر ہے. ان لوگوں کی خباثت یہاں پر زور کر رہی ہے. اب ان لوگوں نے سوچ لیا کہ اب محمد تو نعوذ باللہ بچنے والے نہیں ہے، اور یہ اچھا موقع ہے اب ہمارا نکالنے کا. ان لوگوں نے کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ 1500 تلواریں، 2000 نیزے، اور 300 زرہے اور 500 ڈھالے یہ جمع کر کے ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی تھی کہ جو آ رہے ہیں نا مشرکین، ان کو یہ امداد پہنچائیں گے تاکہ محمد کا نعوذ باللہ صفایا ہو جائے. اب آپ کو دو طرفہ ڈر ہے، یعنی آپ کو دو طرفہ دشمن ہے. ایک طرف تو مشرکین ہے اور دوسری طرف مدینے کے اندر، وہاں تو خندق کھودی نہیں گئی ہے، اور وہاں بنو قریظہ اندر ہی ہے، اور یہ 700 800 1000 کا مجمع ہے. یہ 2000 کے اوپر اگر پیچھے سے حملہ کر دے تو کتنا جانی نقصان ہو سکتا تھا. لیکن اللہ رب العزت کو عجیب ہی بات منظور تھی. ان لوگوں کو کچھ ہمت نہیں ہوئی، اور آپ علیہ السلام کے حکمت عملی ایسی کام آئی کہ یہ لوگ اپنی جگہ پر دبکے رہے. مشرکین تو چلے گئے. اب مسئلہ آیا، آپ علیہ السلام خندق سے جب واپس تشریف لائے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں اب ظہر کے وقت غسل فرما رہے. جبریل امین آ کے کہہ رہے یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم نے تو اب تک ہتھیار نہیں اتارے، اور ہم تو ابھی بنو قریظہ میں جا رہے ہیں. چلیے ہم پہلے پہنچ رہے ہیں، آپ ہمارے پیچھے پیچھے آئیے. جبریل امین جا رہے ہیں بنو قریظہ میں، اور حضرت مفتی سعید صاحب کے حوالے سے مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے جب بھی میدان میں اترتے نا وہ جنگ نہیں کرتے، وہ دو کام کرتے ہیں: مسلمانوں کی ہمت بڑھا دیتے ہیں اور کافروں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیتے ہیں، مشرکین کے دلوں میں. اور یہی ان کی جنگ ہے، اسی کو جنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہم وہاں جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے لشکر ہتھیار پہنے سب کو ساتھ میں لے کے آپ بنو قریظہ میں پہنچے. اب آپ نے ان کا محاصرہ فرمایا. یہ آخری قبیلہ یہودیوں کا. آپ نے محاصرہ فرمایا. محاصرہ فرمانے کے بعد آپ نے دیکھ لیا ان لوگوں نے کہ اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم مارے جائیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے اپنے سردار سے بات کی تو سردار نے کہا کہ دیکھو 3 چیزیں ہیں، یا تو آپ مسلمان ہو جاؤ تو تمہاری جان بچ جائے گی. یہودیوں کا سردار کہہ رہا ہے، اور تم جانتے ہو کہ محمد نبی ہے تو پھر اس میں شک بھی نہیں ہے، مسلمان ہو جاؤ تو جان بچ جائے گی. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو اور پھر میدان میں کودو. یا تیسری صورت یہ ہے کہ سنیچر کے دن چونکہ ہمارے لیے جنگ کرنا حرام ہے تو محمد آرام کر رہے ہوں گے، وہ بھی سوچیں گے کہ
ہم ان پر کوئی حملہ کرنے والے نہیں، یہ اچانک سنیچر کے دن حملہ کر دو. لیکن کسی کی ہمت، وہی بات، رعب ان کے دلوں کے اندر داخل تھا، چنانچہ وہ یہ تینوں صورتوں پر عمل نہیں کر سکے. اتنے میں انہوں نے ایک آدمی کو خبر بھجوائی کہ آپ کو جا کے خبر دو. ابو لبابہ ایک صحابی تھے، یہ استوان ابو لبابہ جانتے ہیں نا، مدینہ پاک میں مسجد جنت کیا بولتے ہیں، جنت بقی ریاض الجنہ کے اندر جو ایک ستون ہے اس میں استوان ابو لبابہ ہے. وہی ابو لبابہ کا یہ واقعہ اب پیش آ رہا ہے. ابو لبابہ کو بلوایا کہ ان کو بھیجو، ہم ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. چونکہ ابو لبابہ کی جاگیر اور کچھ زمین اسی ان کی بستی میں تھی، تو یہ اکثر ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے. تو ان سے مشورہ تو کرے کہ محمد کا کیا خیال ہے ہمارے بارے میں. تو ابو لبابہ جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں سے بات کی، تو بات میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی کیا محمد کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو لبابہ نے کہا، ہاتھ سے صرف اشارہ کیا، سب کے سب مارے جاؤ گے، اس لیے کہ تم نے بہت خطرناک بدعہدی کی. پہلے دو قبیلوں نے تو جزوی طور پر بدعہدیاں کی تھی، اور تم تو جنگی اصول کے خلاف اتر آئے تھے، اس لیے تمہارا انجام تو بہت برا. بس انہوں نے اشارتاً یہ بات کہی، لیکن ان کو پچھتاوا ہوا. تو واپس حضور کے پاس آنے کے بجائے کہاں تشریف لے گئے؟ مسجد نبوی میں، سیدھا مسجد میں چلے گئے. آپ کو نہیں بتایا، سیدھا ان کو احساس ہوا کہ یہ تو حضور کا راز تھا، مجھے تو حضور کو پوچھے بغیر کچھ بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے اشارہ کیوں کر دیا. اب یہ مسجد نبوی میں آ کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا. پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی. تو وہ استوان ابو لبابہ بولتے ہیں نا، وہ وہی استوانہ ہے. مختصر میں آپ کو واقعہ بیان کیا. اس کے بعد ان لوگوں نے آپ کے پاس پیغام بھجوایا، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضور بہت ناراض ہے، لیکن راضی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فیصلہ فرمانے سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ دیکھو، دو قبیلوں کے بارے میں نے خزرج کی بات مانی. اوس کے سردار کو میں حکم بناتا ہوں، وہ جو فیصلہ کریں گے، ان کے خاص لوگ ہیں نا یہ، تو وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر ہم سب کو راضی رہنا ہے. چنانچہ سعد ابن معاذ خندق کے موقع پر ان کو تیر لگا، وہ زخمی تھے، مدینہ پاک میں تھے. آپ نے ان کو بلوایا. جب وہ سواری پر تشریف لائے تو اوس والوں نے کہا، بھائی ذرا نرمی کا برتاؤ کرنا، سعد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو سردار ہے. انہوں نے کہا، آج میں کسی ملامت کرنے والے کی کوئی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا، میں اس کے بارے میں جو فیصلہ کروں گا وہ میں اپنی ذات سے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا. اور سعد ابن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ فیصلہ میرا ان پر نافذ ہے؟ کہا ہاں نافذ ہے. کہ مومنین کو بھی ماننا پڑے گا؟ کہ مومنین کو بھی ماننا پڑے گا. پھر آپ کی طرف اشارہ فرما کے ایک احترام کے اندر میں کہا کہ یہاں جو موجود ہے، آپ کی طرف اشارہ فرما، آپ جو وہی فیصلہ ہوگا. سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حالت نزا میں تھے، وہ سخت مریض تھے. فرمایا، جتنے بھی مقاتلین ہیں، مقاتلین یعنی جہاد کرنے والے جو بھی طاقتور لوگ ہیں، ان سب کو پکڑ پکڑ کے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جاوے. یہ میرا فیصلہ ہے. سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا. آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا، تم نے ساتوں آسمان پر جو اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا ویسا ہی فیصلہ فرمایا. اور پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا. اور یہ پورا قبیلہ بنو قریظہ کے اندر کئی لوگ پھر بھی مسلمان ہو گئے تھے. کئی قبیلے قریظہ کے کئی لوگ مسلمان ہوئے تھے، بعد میں صحابی بنے، بہت اچھے مضبوط صحابی بنے. تو جو نہیں تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے، ان سب کو قتل کر دیا گیا. اب میں تو مختصراً یہاں اب بات میں آیا کہ یہ قبیلے جو مدینہ پاک میں بستے تھے، ان سب کو یا تو مار دیا گیا یا ان کو جلا وطن، دو قبیلوں کو جلا وطن کیا گیا. یہ جلا وطنی کے زمانے میں بھی خیبر میں بستے ہوئے بھی ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آتے تھے. انہوں نے
وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. یہ اب صورت سے آپ کو میں جوڑ رہا ہوں کہ یہ وہاں سے بیٹھ کر آپ کو خیبر کے اندر یہ بھی یہ جادو کا عمل بھی کیا. آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.